قرضہ سبب مغفرت ہے یا سبب عذاب؟ ناظرین، اس مہنگائی کے دور میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنی ضروریات زندگی سے پریشان ہو کر ہم سے کچھ قرض مانگتا ہے۔ اگر ہم قرض دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہمیں قرض ضرور دینا چاہیے تاکہ دوسرا انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد ہماری رقم ہمیں واپس لوٹا دے۔ اس کے برعکس جو انسان قرض دینے کی طاقت رکھتا بھی ہے تو وہ قرض مانگنے والے سے ٹال مٹول کر کے کنارہ کر لیتا ہے کہ کہیں پیسے نہ دینے پڑ جائیں۔ یہ چھوٹا موٹا جھوٹ بولنے سے بھی پرہیز نہیں کرتا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ کسی کی ضرورت پوری کرنا، کسی کو قرضہ دینا، اس پر کتنا ثواب ہے، اور قرض دینے والے اور لینے والے کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد کیسے شامل ہوتی ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک عجیب حقائق سے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حدیث میں بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا جس نے بنی اسرائیل کے ایک شخص سے 1000 دینار کا قرضہ ہنسنا مانگا تھا، تو اس نے کہا میرے پاس گواہ لے آؤ تاکہ میں ان کو گواہ بنا لوں۔ اس نے کہا بطور گواہ اللہ ہی کافی ہے۔ دوسرے نے کہا اچھا میرے پاس کفیل ہی لے آؤ جو آپ کی ضمانت دے دے۔ اس نے بھی کہا اللہ کی ضمانت میرے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا تم نے سچ کہا، پھر اس کو ایک مدت مقرر تک کے لیے قرضہ کے طور پر مطلوبہ رقم دے دی۔ وہ شخص قرضہ لے کر دریا کی طرف چل دیا۔ جب اپنی ضرورت پوری کر لی تو کوئی سواری تلاش کی جس پر سوار ہو کر اس مدت تک قرض خواہ کے پاس پہنچ جائے جو مدت قرض کی ادائیگی کے لیے اس نے مقرر کی تھی، لیکن اس کو کوئی سواری نہ ملی۔ تو اس نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کو درمیان سے چھیدا، اس میں 1000 دینار داخل کیے اور اس شخص کے نام ایک رکہ یعنی خط بھی لکھ دیا۔ پھر اس چھید کو بند کر دیا اور دریا کے پاس لے آیا اور کہا اے اللہ، آپ جانتے ہیں میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار لیے تھے، اس نے مجھ سے کفیل طلب کیا، تو میں نے کہا اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے۔ وہ اس پر بھی راضی ہو گیا تھا۔ اب میں نے کوشش بھی کی ہے کہ کوئی سواری مل جائے، میں اس کی رقم اس تک واپس پہنچا دوں، لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہوا، اس لیے میں اس رقم کو آپ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ پھر اس لکڑی کو دریا میں چھوڑ دیا۔ وہ دریا میں پہنچ گئی، پھر یہ واپس مڑ کر کسی سواری کی تلاش میں رہا، اس کے شہر تک پہنچ جائے اور اس کی رقم اپنے ہاتھ سے اس کو واپس لوٹا دے۔ وہ شخص جس نے قرض دیا تھا وہ اس نیت سے گھر سے نکلا کہ شاید کوئی سواری اس کا مال اٹھا کر لا رہی ہو۔ چنانچہ اچانک اس کو ایک لکڑی جس میں اس کا مال تھا نظر آئی۔ اس نے اس کو اپنے گھر کے ایندھن کے لیے اٹھا لیا۔ جب اس کو پھاڑا تو اس میں اپنا مال اور خط پایا۔ پھر وہ شخص بھی آ گیا جس نے قرض لیا تھا، وہ 1000 دینار بھی لایا تھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں کسی سواری کی تلاش میں رہا تھا کہ آپ تک آپ کا مال پہنچا دوں، لیکن مجھے کوئی سواری نہیں ملی کہ میں اس میں بیٹھ کر آپ تک آ جاتا۔ دوسرے نے جواب دیا جو رقم تو نے لکڑی میں ڈال کر روانہ کی تھی اس کو تیری طرف سے اللہ رب العزت نے مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ اب تو اپنے 1000 دینار اپنے دل کی خوشی کے ساتھ لے کر واپس چلا جا۔ اس طرح سے اس نے دوسرے 1000 دینار بڑے عمدہ طریقے سے واپس موڑ لیے۔ ناظرین، غور طلب بات یہ ہے کہ جس کام میں اللہ رب العزت کو گواہ بنایا جائے بھلا اس میں انسان کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرضہ دیتا ہے گویا کہ اس نے 1 مرتبہ خود اپنی رقم کا صدقہ کیا۔ طبرانی نے مختصر حدیث ذکر کی ہے کہ ہر قرضہ صدقہ ہے، یعنی ہر دفعہ قرضہ دینا صدقہ کرنے کا ثواب رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے جنت کے دروازہ پر یہ لکھا ہوا دیکھا، صدقہ کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضہ دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جنت میں داخل ہوا تو اس نے اس کے دروازہ پر لکھا ہوا پایا، صدقہ کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضہ کا ثواب 18 گنا ہے۔
صدقہ کا انعام 10 گنا اس لیے ہے کہ صدقہ دینے والا ہمیشہ ضرورت مند نہیں ہوتا، جبکہ قرضہ لینے والا اپنی کسی ضرورت کے لیے لیتا ہے، اور یہ مزید 8 گنا اجر میں اس کی ضرورت پوری کرنے کی وجہ سے ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو دودھ پینے کے لیے بکری دی، یا کاروبار کرنے کے لیے ادھار پیسے دے دیے، یا کسی گلی میں راستہ لگا دیا، تو اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لوگوں کے اموال بطور قرضہ کی ادائیگی کی نیت سے لیے، اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ ادائیگی کی سہولت اور توفیق پیدا کریں گے، اور جس نے لوگوں کے اموال اس نیت سے لیے کہ ان کو ضائع کرے گا، یعنی واپس نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اموال کو ضائع کر دیں گے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرضہ بہت اٹھایا کرتی تھی، ان کو ان کے رشتہ داروں نے اس کے متعلق کچھ ملامت کی اور ناراض ہوئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں قرضہ لینا نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ میں نے اپنے حبیب اور برگزیدہ ہستی رسالت معاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی قرضہ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے کہ یہ ادائیگی کی نیت سے قرضہ لے رہا ہے، تو اس سے اس کا قرضہ دنیا ہی میں اتار دیا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرضہ اٹھایا اور اس کی نیت یہ تھی کہ وہ اس کو ادا کرے گا، اور اس کی ادائیگی ہی کی حرص میں تھا کہ اس پر موت آ گئی اور اپنا قرضہ نہ اتار سکا، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ اس کے قرض خواہ کو قیامت کے دن اپنی طرف سے عنایات کے ساتھ راضی کر لیں اور فوت ہونے والے کی مغفرت کر دے۔ اور جس شخص نے قرضہ اٹھایا اور اس کی نیت قرض ادا کرنے کی نہیں تھی اور اسی حالت میں فوت ہو گیا کہ اپنا قرض ادا نہ کر سکا، تو اس کو کہا جائے گا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم فلاں کی تم سے حق رسی نہیں کرائیں گے؟ پھر اس کی نیکیوں میں سے لے کر قرض خواہ کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور اگر مقروض کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو قرض خواہ کے گناہ لے کر مقروض کے گناہوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے دل عطا کر دیجئے جو دوسروں کی پریشانیوں میں پریشان ہوں اور دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوں۔ اللہ جی ہمیں کینہ، حسد، بغض سے دور فرمائیے۔ اللہ رب العزت، اے اللہ جی ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائیے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ اللہ جی ہم آپ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔